محترم علماء کرام، ائمہ اعظام اور حاضرین مجلس، آج آپ حضرات کو جو یہاں زحمت دی گئی ہے، آپ سب حضرات ماشاء اللہ مصروف ترین لوگ ہیں۔ دہلی کی زندگی اور اس کے ساتھ اپنی مصروفیات، ان میں سے آپ نے وقت فارغ کیا ہے۔ یہ کوئی عمومی قسم کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ صرف ذمہ دار لوگوں کو ان کی مسئولیت کا احساس دلانے کے لیے اور فکر مندی پیدا کرنے کے لیے یہاں اکٹھا کیا گیا ہے۔ میں شکر گزار ہوں یہاں کی مجلس کے ذمہ داروں کا، اور خاص طور سے مولانا شاہ عالم صاحب کا۔ دیوبند میں بیٹھ کر یہ ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں، خبریں لیتے رہتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ فتنوں کی بو سونگھتے رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی فتنہ اٹھے تو اس کی فوراً اطلاع ملے، اس کے قلع قمع کے لیے جتنی تدبیریں ہو سکیں ان کو اختیار کیا جائے، جو فتنہ رونما ہو چکا ہے اسے ختم کیا جائے، اور جو اندیشے ہیں ان کو روکنے کی تدبیریں کی جائیں۔ ایک فتنہ ارتداد جو پورے ہندوستان کے اندر بڑی شدت کو بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، طوفان اور سیلاب کی طرح، اور کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ بعض وہ شہر کہ جو دینی اعتبار سے کسی زمانے میں مرکز رہے ہیں، بڑے بڑے علماء اور اکابر وہاں سے پیدا ہوئے ہیں، اور آج بھی اس نسبت کے اوپر وہ پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان شہروں میں بھی یہ حادثات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سال یہ تیسرے سال سنبھل ضلع مراد آباد سے 17 بچیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ جانے کی اطلاع ملی۔ آپ ذرا سوچیے، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی، ان کا خانوادہ، حضرت مولانا اسماعیل صاحب سنبھلی، اور حضرت ان کے پہلے بہت پہلے سے بڑے بڑے اکابر علماء وہاں پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے مدرسوں کے اندر شیخ الحدیث رہے، محتمم رہے، اور ایسا بھی نہیں کہ وہاں مدارس نہیں ہیں، علماء ہیں نہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ خود میں بنارس کا رہنے والا ہوں، وہاں جاتا ہوں، سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ 2 حصے ہیں بنارس کے، ایک جنوبی شہر اور ایک شمالی شہر۔ ہم لوگ شہر جنوبی میں رہنے والے ہیں، اور جو شہر شمالی کا حصہ ہے اس طرف بہت سے کالج ہیں، کئی ایک یونیورسٹیاں ہیں، ڈاکٹر سمپورنانند سنسکرت یونیورسٹی ہے، اور بھی کئی بڑے بڑے ادارے ہیں۔ ہمارے مسلمان تجار اپنی بچیوں کو ان اسکولوں میں، کالجوں میں بھیجتے ہیں، اب بڑی تعداد میں بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، ان کا سد باب کیسے کیا جائے، جو اسباب اس کے محرک بنتے ان کو کیسے روکا جائے۔ آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہی ہے، اگر ہم تجزیہ کریں گے تو چند چیزیں بنیادی اسباب کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں، جن میں سب سے اہم چیز ہے دین اور عقیدے کی اہمیت کا دل میں جاگزی نہ ہونا۔ جو بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ان سے اپنا رشتہ قائم کر رہی ہیں، چاہے شادی کے ذریعے یا ویسے ہی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر اپنے اسلام کے اوپر پورے طور سے عمل نہیں کر سکتی، اور یہ اگر نکاح کر رہی ہیں تو یہیں سے ان کا گویا ایمان جو ہے خطرے کے اندر پڑ جاتا ہے، لیکن وہ نکاح ہے ہی نہیں۔ ان کو بچپن میں دین کی تعلیم نہیں دلائی گئی، ان کو عقیدہ نہیں سکھایا گیا، توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، حساب و کتاب، اللہ کے سامنے حاضری، آخرت کی جواب طلبی، ان چیزوں کو ان کو سمجھایا نہیں گیا۔ دین کی اہمیت اور عظمت ان کے دماغ میں بیٹھائی نہیں گئی، یا تو ابتدائی سے انہوں نے کانوینٹ اسکولوں میں
انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکولوں کالجوں میں پہنچ گئیں، یا ابتدائی تعلیم انہوں نے حاصل کی بس برائے نام، لیکن اس کے اندر پختگی نہیں آئی اور آخر کار آگے جا کر وہ اثرات ختم ہو گئے۔ تو ایک تو جو مکاتب کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بچہ یا بچی ایسی رہ نہ جائے کہ جس کو دینی تعلیم سے محروم رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ ضرورت اس کی بھی ہے، ذمہ دار حضرات اس پر غور کریں کہ مکاتب میں تو عموماً چھوٹے بچے آتے ہیں، لیکن جو اسکول کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیاں ہیں اور اب تک انہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ان تک دین کو پہنچانے کے لیے کیا تدبیر کی جائے۔ تعلیم بالغہ کے حلقے بہت سی جگہوں پر قائم ہیں، لیکن تعلیم بالغات کا کوئی حلقہ نہیں ہے۔ شہروں کے اندر وسائل فراہم ہیں، جیسے آج آپ نے یہاں عصر کے بعد اوپر مستورات کے لیے اکٹھا کرنے کا پروگرام بنایا ہے، ان کے کان میں دین کی بات پہنچے گی۔ اسی طریقے سے کوئی جگہ ہفتے میں 1 دن 2 دن متعین کر کے دین کا پیغام ان تک پہنچانے کا مستقل نظم ہو اور دینی معلومات بھی ان کو عطا کی جائیں، عقائد بھی ان کو بتائے جائیں، دین کی اہمیت ان کو سمجھائی جائے۔ ایک بڑا سبب یہ ہے۔ دوسرے، عمر ہو جانے کے باوجود بچیوں کی شادی میں تاخیر کی جاتی ہے، جس میں بڑی رکاوٹ جہیز کی اور جو ناجائز قسم کے مطالبے ہوتے ہیں ان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اس لیے 2 کام ہونا بہت ضروری ہے۔ بچیاں جب نکاح کی عمر کو پہنچیں تو فوراً ان کا رشتہ کسی سے طے کر دیا جائے، جن کو انگیجمنٹ کہتے ہیں۔ نکاح چاہے آپ 1 2 سال کے بعد کریں، لیکن نکاح ہو، رشتہ طے کر کے لڑکی کو بھی معلوم ہو جائے کہ میرا فلاں کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے، لڑکے کو بھی معلوم ہو جائے کہ فلاں کے ساتھ رشتہ طے ہوا ہے۔ کم سے کم اس سے ایک تحفظ یہ ہوگا کہ وہ اپنے کو آزاد نہیں سمجھیں گی، چھٹیری نہیں بنی رہیں گی، بلکہ اپنے کو وہ کسی دوسرے کی امانت سمجھیں گی۔ دوسری بات یہ کہ عمر ہو جانے کے بعد جتنا جلد سے جلد ہو جائے ان کو نکاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر کوئی وجہ تو ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا تؤخر ثلاثا، علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کرنا، لیٹ مت کرنا، دیر مت کرنا، الصلاۃ اذا آنت، والأیم اذا وجدت لها کفوا، والجنازۃ اذا حضرت۔ جب جنازہ تیار ہو کر آ جائے فوراً نماز ادا کرو، تاخیر مت کرو۔ جب نماز کا وقت مسنون آ جائے فوراً نماز ادا کرو، دیر مت کرو۔ اور جب غیر شادی شدہ بچی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً نکاح کر دو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر 3 چیزوں میں کوئی ربط نہیں معلوم ہو رہا ہے، ایک طرف جنازے کی نماز ہے، ایک طرف نماز پنجگانہ ہے، ایک طرف بچی کا رشتہ ہے، لیکن یہ تینوں چیزیں وہ ہیں کہ ان کو ان کے وقت پر انجام دینا بہت اہم ہے۔ ہم جانتے ہیں اگر کوئی نماز لیٹ کرے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی کر رہا ہے، متوجہ کرتے ہیں، بھائی نماز میں دیر ہو رہی ہے جلدی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے ساتھ اس کو بھی جوڑا ہے کہ بچی نکاح کی عمر کو پہنچ گئی، جلدی کرو، دیر مت کرو، تاخیر مت کرو، لیٹ مت کرو، اس لیے کہ فتنے پیدا ہوں گے۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک تقاضا ہوتا ہے، کچھ طبعی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ وہ وعظ سے نہیں رکیں گے، تقریر سے نہیں رکیں گے۔ آدمی کو بھوک لگی ہو اور تقریر کر کے اس کو سمجھایا جائے، پیاس لگی ہو اور تقریر کر کے اس کو سمجھایا جائے، نہ اس کی پیاس بجھے گی نہ بھوک بجھے گی۔ اسی طریقے سے عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، جنسی تقاضا ہوتا ہے۔ اس عمر میں پہنچنے کے بعد اگر اس کی صحیح تکمیل کا راستہ نہیں نکالا گیا، اس کو صحیح رخ نہیں دیا گیا، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے کہ بھوک نہ دیکھے، کیا مسئلہ بھائی؟ باسی بھات، پیاس نہ دیکھے دھوبی گھاٹ، اور بھوک نہ دیکھے باسی بھات، اور نیند نہ دیکھے ٹوٹی کھاٹ، اور پیار نہ دیکھے جات کجات۔ یہ سب پرانے مسائل ہیں۔
کیا مطلب ہے؟ یہی کہ طلب پیدا ہو گئی، نیند آ گئی تو اس کا مطلب نہیں کہ بستر لگا ہے کہ نہیں لگا ہے، گدا ہے کہ نہیں ہے، ٹوٹی کھاٹ اس پر بھی آدمی سو جائے گا، پیاس لگی ہے تو دھوبی گھاٹ کا پانی بھی پی لے گا، بھوک لگی ہے تو باسی بھات بھی کھا لے گا۔ کیوں؟ ایک طبعی تقاضا ہے۔ تو جب عمر پہنچ گئی نکاح کی تو اب نکاح میں دیر کرنا ان کو فتنے کے اندر ڈالنا ہے۔ بہت سی جگہوں پر تعلیم مکمل کرنے کے لیے گریجویشن کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، تب نکاح کریں گے۔ عمر ہو گئی 25 سال 30 سال اور ابھی تک نکاح نہیں کر رہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک اندرونی تقاضا ہے، جب اس کو شہ ملے گی کہیں سے، اور خاص طور سے ایسے وقت میں جب کہ دوسروں کی طرف سے منظم پلان کے تحت مسلم بچیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے پروگرام بنائے جا رہے ہیں، اس کے نقشے بنائے جا رہے ہیں، تدبیریں بتائی جا رہی ہیں، ان کے اندر ہیجان پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں اگر ہم ان کو صحیح رخ دینے کی کوشش نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ آگ پیٹرول جب اکٹھا ہوگا تو پھر آگ لگے گی، فتنہ آئے گا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کا کام تو لوگوں تک بات کو پہنچانا ہے، ائمہ مساجد کا کام مصلیان کو سمجھانا ہے۔ تعلیم دلانے کے لیے ہمارے جو ذمہ دار حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، ائمہ مساجد ہیں، مکاتب کے ذمہ داران ہیں، وہ بچوں کو دینی تعلیم دلائیں۔ لیکن یہ جو نسل اس وقت تیار ہو کر بڑی ہو چکی ہے اور جو دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن رہی ہے، ان کے اوپر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے اہمیت کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ ایک تو ان کی تعلیم اور دین ان تک پہنچانے کا اور دین کی اہمیت سمجھانے کا، ایمان کی حقیقت سمجھانے کا کوئی راستہ نکالا جائے، اس کا کوئی پروگرام بنایا جائے۔ جس طرح تعلیم بالغہ کے لیے جگہ جگہ مراکز قائم کیے جاتے ہیں، بچیوں کے لیے بھی تعلیم کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جن بچیوں کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کسی کالج کے اندر یا کسی سروس کے اندر وہ ہیں، بہت سی بچیاں آفس کے اندر کام کرتی ہیں، ٹیلی فون کر کے جو آفس ہوتے ہیں اس کے اندر چلی جاتی ہیں۔ آج کل تو اب موبائل گھر گھر ہو گیا ہے، اس لیے وہ سسٹم جو پہلے والا تھا کال سینٹر تو کم ہو گئے ہیں، ورنہ وہاں بھی بچیوں کو بیٹھا دیا کرتے تھے۔ دفاتر میں، دکانوں پہ سیلز گرل کے طور پر ان جگہوں پر دوسروں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، تو اس پر نگاہ رکھیں، ان کے گھر والوں کو سمجھائیں کہ بھئی اپنی بچی کی حفاظت کیجیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی معاشی مجبوری کی بنا پر یہ صورتحال پیش آ رہی ہے کہ گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، اپاہج ہیں، کوئی لڑکا نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، مجبور ہو کر وہ اپنی بچی کو کسی دفتر کے اندر ملازم رکھ رہے ہیں یا کسی دکان کے اوپر ان کو سیل گرد بنا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسعت عطا فرمائی ہے، جو خوشحال ہیں، ایسے گھرانوں کے لیے کچھ وظیفہ متعین کر دیں کہ بھائی آپ اپنی بچی کو اٹھا لیجئے، اس کو گھر میں رکھیے، مختصر سے خرچے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیجئے، آپ کے لیے ہم اتنا ماہانہ وظیفہ متعین کرتے ہیں، آپ کو پہنچتا رہے گا۔ بیوگان کے لیے جس طرح وظیفے متعین کیے جاتے ہیں، جمعیتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، اور اللہ نے دیا ہے مسلمانوں کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ دین کے نام پر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور رفاہی کاموں میں یہ ملت جتنا خرچ کرتی ہے، مسلمان جتنا خرچ کرتے ہیں، کوئی دوسری قوم اتنا خرچ نہیں کر سکتی۔ تو اگر ان فتنوں کو دفع کرنے کے لیے اس کا نظام بنایا جائے کہ جن گھروں کی بچیاں کسی دکان پہ، کسی آفس میں معاشی مجبوری کی بنا پر کام کر رہی ہیں، ان کا پتہ چلا کر ان کے لیے بقدر کفایت ان کا تعاون کیا جائے، تاکہ مجبوری کی بنا پر اگر یہ کام ہو رہا ہے تو ان کو وہاں سے اٹھا دیا جائے۔ ایسے ہی جن بچیوں کے بارے میں خبر لگے کہ ان کا غیروں کے ساتھ رابطہ ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، یا بائک پر بیٹھ کر کہیں جانا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو بھنک لگنے کے بعد پتہ چلایا جائے کہ بچیاں کس کے گھر کی ہیں، ان کے سرپرست کون ہیں۔ تھوڑی محنت کریں گے، کوشش کریں گے ان کے ایمان کو بچانے کی، ان کے دین کو بچانے کی، تو اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ جن کو اگر بروقت اطلاع مل جائے تو وہ اس راستے سے اپنے بچوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ بہت سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی ہیں، خود ہمارے شہر کے اندر کچھ نوجوان ہیں جو محنت کر رہے ہیں اس کام کے لیے۔ کالج میں پڑھنے والی بچیوں کے بارے میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بچے سے ان کا تعلق ہے، ان کے گھر جا کر بات کرتے ہیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ تو ہماری بچے پر الزام لگا رہے ہو، اس کو بد کردار کہہ رہے ہو، تم کون ہوتے ہو انگلی اٹھانے والے؟ وہ عاقل بالغ اپنا بھلا برا سمجھتی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ کڑوی کسیلی بات سن کر مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو ان کی ہمدردی کے اندر آئے ہیں۔ تو ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، لیکن ہمیں ان سے بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمدردی کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہم آپ کے بدخواہ نہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کی بچی غلط راستے کے اوپر جا رہی ہے، آپ آنکھ بند کیے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ اس کی فکر کیجئے۔ تو جن بچیوں کے بارے میں یہ معلوم ہو ان کے گھر والوں سے رابطہ کر کے سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اور مولانا شاہ عالم صاحب سے معلوم ہوا کہ صورتحال اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اگر ان بچیوں سے ڈائریکٹ کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ اپنے چاہنے والوں تک خبر پہنچا دیتی ہیں اور خود ان کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے، سمجھانے والوں کی، رابطہ قائم کرنے والوں کی۔ بہرحال حکمت عملی کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، لیکن جس رفتار سے یہ فتنہ پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو قربانی دینی پڑے گی، مختلف محاذ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا خلیل الرحمن صاحب سجاد کا ایک ویڈیو چل رہا تھا موبائل کے اندر، جس میں انہوں نے اسی صورتحال کو سامنے رکھ کر کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایسی صورت میں تو بچیوں کو جاہل رکھنا پڑھانے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب علماء کرام ہیں، ہم لوگ ہیں، ہمارے طبقے کے لوگ ہیں، اگر ہم براہ راست یہ کہیں کہ بھائی ان کو اسکولوں میں داخل مت کرو، کالجوں میں داخل مت کرو، تو سیدھے سیدھے مخالفت کا الزام آتا ہے کہ یہ لوگ بچیوں کی ترقی میں حارج بن رہے ہیں، تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو فتنہ ہمارے سامنے ہے یہ اس کا علاج یہی ہے۔ ہمارے اکابر نے، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور مرتب کی تھی، کس مقصد سے؟ ضروریات دین کو اس کے اندر جمع کر دیا، اردو لکھنا پڑھنا آ جائے۔ پرائمری درجات میں ہماری بچیاں پڑھتی ہیں، درجہ 5 تک انہوں نے پڑھ لیا، تھوڑی سی ہندی آ گئی، تھوڑی سی انگریزی آ گئی، کچھ حساب آ گیا، کچھ اردو لکھنا پڑھنا آ گیا، باقی مطالعے کے ذریعے وہ دینی معلومات کو حاصل کر لیں گی۔ اگر عالمات بننا ہے، کوئی مدرسہ ہے اس کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ان کا رخ بدل جاتا ہے اور کالج یونیورسٹی کے اندر جا کے وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو بہت مشکل ہے وہاں جانے کے بعد اپنے ایمان کو اور اپنے یعنی عفت و عصمت کی کو برقرار رکھنا۔ تو اس سے بہتر یہی ہوگا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بقدر تعلیم، بقدر ضرورت تعلیم دلانے کے بعد آپ بچیوں کو اپنے گھر میں رکھیں، ان کی عمر ہو جائے جلد سے جلد ان کا نکاح کر دیں، ان کا گھر آباد کریں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے یقیناً نکاح سے زیادہ کی عمر ہو جائے گی، 25-30 سال کی عمر ہو جائے گی گریجویشن مکمل کرتے کرتے، تو پھر وہی اندیشے پیدا ہوں گے جس کے طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ چند باتیں میرے ذہن میں تھیں، اسے مولانا شاہ عالم صاحب بیان کر ہی رہے تھے اور آپ حضرات بھی ہیں۔ یہ اصل میں جلسہ نہیں ہے، یہ مذاکرہ ہے، مشورہ اور فکر مندی کی بات ہے۔ کسی اور کے ذہن میں اگر کوئی بات، کوئی اس سلسلے کی کوئی تدبیر ہو اس کو سامنے رکھیں، اس کے بارے میں غور کیا جائے، مشورہ کیا جائے۔ لڑکیوں کا اجتماع ہوگا عصر کے بعد انشاءاللہ، اس میں بھی ان سے کہنے کی جو باتیں ہوں گی کہی جائیں گی۔ لیکن اس وقت ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے شروع میں روایت پڑھی تھی نا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مسئولیت اور ذمہ داری جو ہے اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم صرف حالات کا شکوہ کر کے، افسوس کا اظہار کر کے اور لاچاری کا اظہار کر کے کنارہ کش ہو جائیں گے تو ہماری گرفت ہوگی، پکڑے جائیں گے۔ اس لیے جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہو، جتنی محنت کر سکتے ہو کم سے کم اس کے اندر ہمیں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا نکال رہے ہیں مولانا؟
پوری کروانا بات. ٹھیک ہے، بات تو میری تقریباً ہو گئی، کوئی اور کوئی خاص بات ہے نہیں، اسی کو دہراتا رہوں گا. جو یہ ہے وہ بولیں ریکارڈنگ ہوگا. ہاں الحمدللہ ہم نے پورے اطراف سے